إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی ابتدائی ایام میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لانے کے جرم میں مختلف فتنوں اور آزمائشوں سے دوچار تھے. اسی دوران رب العالمین نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا رب العالمین نے ہجرت کرنے کی اجازت دی اور اللہ رب العالمین نے انہی ایام میں سورہ الکہف رب العالمین نے نازل فرمائی اور سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا. یہ جو کہف والے، کہف عربی زبان میں غار کو کہا جاتا ہے. انہم فتیۃ، یہ جو کہف والے ہیں جنہیں ہم اصحاب کہف کے نام سے جانتے ہیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، یہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اس زمانے کے بادشاہ دقیانوس بادشاہ ہوا کرتا تھا.
ہماری اردو زبان میں بھی یہ محاورہ مستعمل ہے، دقیانوسی۔ دقیانوس بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ دقیانوس یہ دعویٰ کیا کرتا تھا، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا خالق مالک مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، مشکلات میں کام آنے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، بے اولادوں کو اولاد دینے والا میں ہی ہوں، میرے علاوہ میری سلطنت میں، میری بادشاہت میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک طرف دقیانوس ربوبیت اور الوہیت کے اعلان وہ کر رہا تھا، اسی سلطنت کے اندر سے کچھ باشعور نوجوان کھڑے ہوئے اور انہوں نے دقیانوس کی منہ پہ، دقیانوس کی مجلس میں، دقیانوس کی موجودگی میں انہوں نے ڈنکے کے چوٹ پہ کہا، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات۔ جب وہ دقیانوس کی مجلس میں، اس کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کا جب انہوں نے اقرار کیا، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، ربنا رب السماوات والارض، دقیانوس سن لو، کان کھول کر سن لو، ہم ڈنکے کے چوٹ پہ، تیری منہ پہ، تیری مجلس میں یہ اعلان کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ ہم اعلان کر رہے ہیں، اذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ دقیانوس رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا۔ جب وہ اللہ کی توحید پہ ایمان لے آتے ہیں، دقیانوس نے ان کو بھی مختلف فتنوں اور آزمائش میں مبتلا کرنا چاہا، تو اس وقت ان نوجوانوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے، عقیدے کی تحفظ کے لیے وہ اس بستی سے نکلے اور وہ فآووا الی الکہف، وہ اس غار میں وہ پناہ لیتے ہیں۔ تو ان ایام میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کرام، خصوصاً وہ غریب طبقہ جنہیں آزمائشوں کی بٹی میں ان کو پیسے جا رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتے ہیں آل یاسر سے، یاسر عمار ابن یاسر، عمار سے، یاسر سے، سمیہ سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور انہیں اللہ کی توحید پر ایمان لانے کی جرم میں، پیارے پیغمبر پر ایمان لانے کی جرم میں، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنے کے جرم میں، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان سے اس بات کا انتقام لیا جا رہا تھا کہ یہ لوگ اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہمارے خالق مالک مشکل کشا حاجت روا صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے۔ آج بھی دنیا میں اس عقیدے کو بیان کرنا، اس عقیدے کو لے کر چلنا، اس عقیدے کی دعوت دینا آج بھی دنیا میں ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے آل یاسر سے۔ آل یاسر توحید کی پاداش میں انہیں سزائیں دی جا رہی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی تک جماعت بہت ہی مختصر جماعت تھی، کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور آل یاسر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نصیحت کرتے ہیں، اصبروا آل یاسر موعدکم الجنہ۔ آل یاسر صبر سے کام لینا، آل یاسر صبر سے کام لینا، استقامت سے کام لینا، موعدکم الجنہ، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے ایسے استقامت والے افراد، ان کی منظر کشی قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ان الذين قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے زبان سے اقرار کیا، جنہوں نے دل سے تصدیق کیا اور اعضاء سے عمل کر کے دکھایا، کس بات کی؟ ربنا اللہ، ہمارے خالق مالک عبادت کے لائق مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے۔ ثم استقاموا، مخالفتوں کے باوجود، آزمائشوں کے باوجود، فتنوں کے باوجود، ثم استقاموا، اس عقیدے پہ انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، وہ اس پہ ڈٹ گئے۔ برادری اگر ان کے خلاف ہو جائے ہونے دے، سوسائٹی اگر سوشل بائیکاٹ کرے کرنے دے، دنیا والے ملامت کرے کرنے دے، لیکن ہم اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ قائم رکھیں گے۔ کب قائم رکھیں گے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک، زندگی کی آخری رمق تک ہم اپنے اس کمٹمنٹ پر ہم قائم رہیں گے، اور مرتے وقت بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو دنیا سے جاتے ہوئے آخری جملہ لا الہ الا اللہ کہہ دے دخل الجنہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس انسان کو جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر آل یاسر بھی ایسی سچویشن سے دو چار ہے، ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا بلال حبشی، صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سب آزمائشوں سے دو چار ہے، لیکن اس کے باوجود وہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ کی توحید کو قبول کرنے کے بعد ثم استقاموا، پھر وہ وہاں پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم بات سمجھنے کے باوجود ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے، ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اگر ہم یہ ساری باتیں مان لینے کی صورت میں، بات جو آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جناب مسئلہ یہ ہے برادری کیا کہے گی، سوسائٹی کے لوگ میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو عقیدہ توحید کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ تھے۔ جب یہ لوگ آزمائشوں کی بٹی سے جب وہ نکل کے کندن بنے، رب العالمین نے سورہ الکہف نازل کیا۔ سورہ کہف کے اندر مسلمانوں کو یہ اشارہ دیا گیا اگر اس مکہ مکرمہ کے اندر، مکہ کی اس بستی کے اندر عقیدہ توحید کے جرم میں اگر تمہیں جینے نہیں دیے رہے ہیں، اگر تمہیں آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کی اگر اجازت نہیں مل رہی ہے تو کرنے کا کام کیا ہے؟ ان ارضی واسعۃ، میری زمین بہت وسیع ہے، جاؤ دوسرے علاقوں میں ہجرت کر کے جانا، اپنے دین کو بچانے کے لیے، عقیدے کو بچانے کے لیے اپنی برادری کی قربانی دے دو، سوسائٹی کی قربانی دے دو، آبائی، جائیداد، پشتی جائیداد، خاندان، ان کی قربانیاں دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اشارہ ملتے ہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ دیتے ہیں، میرے صحابہ اگر تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہاں پہ ایک بادشاہ ہے، بہت عادل بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت میں کسی کے اوپر کوئی ظلم، کوئی ناانصافی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈوائس پہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے پہ سورہ کہف نازل ہونے کے بعد حضرات صحابہ کرام آسمان سے اجازت ملنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈوائس پہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے پہ لوگ نکلے، حبشہ کی طرف چل بسے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم حبشہ کی مجلس سے پہنچے ہوئے تھے، حبشہ کے اندر جب یہ لوگ موجود تھے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مشورہ دیا تھا
اگر تم ارض حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہاں پہ ایک ایسا بادشاہ ہے جس بادشاہ کی بادشاہت میں، اس کی سلطنت میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، عادل بادشاہ ہے، جاؤ اس طرف ہجرت کر جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات صحابہ کرام 2 بار 2 قسطوں میں 2 حصوں میں ہجرت کر جاتے ہیں۔ خیر بات یہ ہو رہی تھی، جناب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشبہت خلقی و خلقی، جعفر خلق کے اعتبار سے بھی تو میرے ہم مشابہ ہے اور اخلاق کے اعتبار سے بھی ہے۔ جناب جعفر رضی اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اخلاق کے اعتبار سے بھی اور تخلیق کے اعتبار سے بھی ہم شکل بھی تھے، ہم صورت بھی تھے، ہم سیرت بھی تھے۔ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ، پیارے پیغمبر کو بڑی محبت تھی جناب جعفر سے۔ جب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ذو الہجرتین ہے، پہلی ہجرت مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف، پھر دوسری ہجرت حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کی جو غزوہ خیبر لڑکے واپس آئے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فاتح کی حیثیت سے مدینہ منورہ واپس تشریف لاتے ہیں۔ اسی دوران جناب جعفر بھی پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جعفر میں فرق نہیں کر رہا ہوں، جعفر مجھے کس بات کی خوشی ہے، فتح خیبر کی خوشی ہے یا جعفر تیری آمد کی خوشی ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ خوشی ہوئی جناب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی واپسی پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب یہی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں صحابہ سے؟ اصنعوا لآل جعفر، آل جعفر کے لیے کھانے کا انتظام کر لو، فإنهم قد أصابهم ما يشغلهم۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور فرماتے ہیں اصنعوا لآل جعفر، لوگوں آل جعفر کے لیے کھانے کا انتظام کر لو، فإنهم قد أصابهم ما يشغلهم، کیونکہ آل جعفر پر وہ مصیبت آئی ہے جس مصیبت نے آل جعفر کو بہت ہی مصروف اور مشغول رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارے ہاں محبت رسول کے دعوے کرنے والے، عشق رسول کے دعوے کرنے والے، پیارے پیغمبر کی آمد پہ خوشی منانے والوں کا کردار کیا ہے؟ آج پورے محلے کے لوگ یتیم کے مال پہ ہاتھ صفائی کرنے کے لیے پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ میرے نبی کی سنت یہ ہے جس گھر میں فوجی ہو جائے، محلے کے لوگ، معاشرے کے لوگ ان کے لیے کھانے کا انتظام کر لے، اور ہم اس بات کے انتظار میں ہوتے ہیں کب یہ بندہ مر جائے، یتیم کے مال پہ ہاتھ صفائی کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نام کیا لیتے ہیں؟ ختم کے نام پہ۔ اس ختم پہ پورے قرآن مجید ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس مولوی کے سامنے قرآن مجید کی آیت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، مولوی صاحب اب یہ مرنے والا مر چکا ہے، اب یہ مال ان یتیم بچوں کا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اس یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ آج اگر کسی کو کوئی آدمی صدقہ نکال کے دے دے، جناب یہ میرا زکوٰۃ ہے، اس کو قبول کر لے، چودھری صاحب کا کیا ری ایکشن ہوگا، راجہ صاحب کا کیا ری ایکشن ہوگا، ملک صاحب کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ آگے سے کہے گا کیا میں تمہارے زکوٰۃ کھانے والا ہوں؟ لیکن جب کسی کے گاہاں فوجی ہوتا ہے تو کیا ہوتے؟ سارے کے سارے صدقہ خیرات کے نام پہ یتیم کے مال پہ ہاتھ صفائی کر رہے ہوتے ہیں پورے محلے کے لوگ۔ ہم اس محبت کے قائل ہیں جو محبت پیارے پیغمبر کی سیرت کو لے کے آگے چلے، پیارے پیغمبر کی صورت کو لے کے آگے چلے، پیارے پیغمبر کی حدیث کو آگے لے کے چلے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی غمی اور خوشی کی حالات کو لے کے آگے چلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات میں یہ کر رہا تھا، جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کو حکم دیتے ہیں اصنعوا لآل جعفر، آل جعفر کے لیے کھانے کا انتظام خود کر لو۔
یہ محبت رسول ہے، یہ ہے محبت رسول کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے کا نام محبت ہے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، جو لوگ یتیموں کے مال کھا جاتے ہیں انما ياكلون في بطونهم نارا، وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں، وسيصلون سعيرا، اور قیامت کے دن بڑکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ تو لہذا جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں کر رہا تھا، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی نجاشی کے سامنے اسلام پیش کیا۔ اسلام آج ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے ایک مائنڈ بنا رکھا ہے اسلام کی تبلیغ کرنا، اسلام کی نشر و اشاعت کرنا، واعظ و نصیحت کرنا یہ مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے، یہ مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بینگا مسلم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے الا ان کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، جو بات سنتے ہو، جو بات سمجھتے ہو، جو قرآن و سنت کی بات آپ تک پہنچتی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ یہاں پہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام مسلمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانے والے ایک عام صحابی ہے، لیکن دین اسلام کی تبلیغ وہ اپنی زندگی کی نصب العین سمجھتے تھے، وہ اپنی ذمہ داری، زندگی کی بہت بڑی ذمہ داری وہ یہی سمجھتے تھے، اللہ کی توحید کی دعوت کو دنیا کی اطراف و اکناف میں لے کے جانا، بادشاہ کی مجلس میں ہو تب، غریب کی مجلس میں ہو تب، جہاں کہیں بھی ہو اللہ کی توحید کی دعوت دینا، یہ حضرات صحابہ اپنے دین کی اہم ذمہ داری سمجھتے، دینی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ تو خیر جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایھا الملک کننا قوما اہل جاہلیت، پہلے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس ماحول میں نبی اور رسول بن کر آئے تھے، پہلے اس ماحول کی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور رسالت سے پہلے جو ماحول تھے اس کی منظر کشی کرتے ہیں بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ پہلے ہم یہ تھے اب ہم یہ ہوئے، پہلے میں یہ تھا اب میں یہ ہوں۔ اسی لیے اسلام کو سمجھنے کے لیے جاہلیت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے جاہلیت کو سمجھنا ضروری ہے، پلس کو سمجھنے کے لیے مائنس کو سمجھنا ضروری ہے، آگ کو سمجھنے کے لیے پانی کو سمجھنا ضروری ہے، دن کو سمجھنے کے لیے رات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ فرمایا کرتے تھے لقد انقضى عروة الإسلام عروة عروة إذا ولد في الاسلام من لا يعرف الجاہلیہ، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹ جائے گی جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جاہلیت سے ناواقف ہو۔ اسی لیے جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بادشاہ کے سامنے جاہلیت کی منظر کشی کرتے ہیں، بادشاہ سلامت جاہلیت میں یہ ہم کیا کرتے تھے، اسلام آنے کے بعد ہم یہ کام کرنے لگے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں ایھا الملک کننا قوما اہل جاہلیت، بادشاہ سلامت ہم ایک جاہلی معاشرے کے رہنے والے تھے۔ جاہلیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جاہلیت اولا، وہ اب گزر چکی ہے، ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں اب دور جاہلیت یہ تو ہر آدمی سن بیٹھے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اب جاہلیت ختم ہو گئی۔ نہیں، جاہلیت اولا ختم ہو گئی ہے، جاہلیت ثانیہ اب موجود ہے، اور جاہلیت ثانیہ اس وقت اسلام کے نام کے ساتھ موجود ہے۔
قرآن مجید پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت اولا کی طرح، اور ایک ہے جاہلیت ثانیہ۔ ذرا جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جاہلیت کی منظر کشی کرتا ہے اسی کو آپ اپنے سوسائٹی، اپنے گرد و نواح کے اوپر ذرا آپ اس کو امپوز کر کے آپ ذرا دیکھ لیں، کمپیئر کر کے، موازنہ کر کے ذرا دیکھ لیں۔ کُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، ہم بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بھئی کیسے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے؟ جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ابو جہل کی دعا کو بھی قرآن مجید کا حصہ بنایا ہے، ریکارڈ کا حصہ بنایا ہے۔ کس کی دعا؟ ابو جہل فرعون هذه الامہ، جو اس امت کی فرعون ہے، اس کی دعا کو بھی قرآن مجید نے ریکارڈ کا حصہ بنایا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ جب ابو جہل اللہ کی دربار میں دعا کرنے لگا اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر جو دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، جو دین پیارے پیغمبر لے کے آئے ہیں، اگر یہی سچا دین ہے تو کیا کرے؟ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہدایت کی دعا نہیں مانگتے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اے اللہ آسمانوں سے مکہ والوں پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ دعا تو وہ کر رہے تھے حرم مکی میں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی ڈیمانڈ کے باوجود، ان کی دعا کے باوجود عذاب میں مکہ والوں کو کیوں مبتلا نہیں کیا؟ قرآن مجید نے دو وجوہات بیان کیے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے پیارے پیغمبر جس بستی میں آپ ہو، ہم اس بستی والوں کو آپ کی برکت سے، آپ کے لیے ہم انہیں عذاب دینے والے نہیں ہیں، پہلی وجہ۔ اور دوسری وجہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، دوسری وجہ یہ تھی باوجود اس کی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے عذاب کے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان لوگوں کو عذاب دینے والے نہیں ہے جبکہ اس بستی کے بہت سے لوگ استغفار مانگنے والے موجود ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا جب بھی کوئی آزمائش سے دو چار ہو جائے، مشکلات میں پھنس جائے، تو کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، توبہ طائب کیا کرو، اللہ کی طرف رجوع کیا کرو۔ یہ استغفار اللہ کے عذاب سے انسانوں کو بچانے کا ایک واحد وجہ بچی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اب دنیا سے جا چکے ہیں، اب ایک ہی وجہ ہمارے پاس موجود ہے، عذاب سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، وہ ہے استغفار۔ اللہ ہم نادانی میں، لا علمی میں شرک کر بیٹھے ہیں، بدعات و خرافات کے مرتکب کر بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات میں یہ کر رہا تھا، اور اگر آج ابو جہل ہم مسلمانوں کی حالت دیکھ لے، اللہ کی قسم ابو جہل بھی شرما جائے۔ بات میں یہ کر رہا تھا، وہ تو جاہلیت اولا کے نام پہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اسلام کے نام پہ، آج ہم وہی باتیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم ان سے بھی چند قدم آگے بڑھ چکے ہیں مجموعی حوالے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اخنس بن شریق، ایک دن اس نے ابو جہل اور وہ دونوں علیحدگی میں جب ملاقات ہوتی ہے، اس میں کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے، ایک ابو جہل ہے، ایک اخنس بن شریق ہے۔ اخنس بن شریق ابو جہل سے پوچھتا ہے، اخنس بن شریق اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیا پوچھتے ہیں، کیا سوال کرتا ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا ہے؟ کون سوال کر رہا ہے؟ ایک کافر
دوسرے کافر سے پوچھ رہا ہے. ایک کافر اس امت کے ابو جہل سے پوچھ رہا ہے کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ وہ کر رہا ہے کیا وہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ ابو جہل کیا کہتا ہے؟ واللہ ما کذب محمد. قسم اٹھاتے ہیں کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانی دشمن جو اس امت کے فرعون تھے. واللہ ما کذب محمد، اللہ کی قسم محمد نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. اور آج ہم مسلمان کثرت کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ اگر ہمارے مارکیٹ کو ان ایام میں اگر ہم دیکھ لیں، اگر ہمارے گھروں کی طرف اگر ان ایام میں ہم دیکھ لیں، ہر طرف آپ کو چراغاں ہی چراغاں نظر آتے ہیں، جھنڈیاں ہی جھنڈیاں نظر آتے ہیں، محبت کے دعوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جھوٹ ہر معاملے میں جھوٹ، عقیدے میں جھوٹ، عبادت میں جھوٹ، معاملات میں جھوٹ، لین دین میں جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، نام اسلام کا. اللہ اکبر کبیرہ. ابو جہل جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گردون کیے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے قریش کے مختلف قبائل کے نوجوانوں کے ساتھ محاصرے کیے ہوئے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کا، اور اس کی محاصرہ کریک ڈاؤن توڑ کر، لاک ڈاؤن توڑ کر، کرفیو توڑ کر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نکل پڑتے ہیں اللہ کی مدد اور نصرت سے. اور جب اعتراض کرنے والے نے ابو جہل سے اعتراض کیا، ابو جہل محمد کو نکلنے کیوں دیا؟ اس کی دروازہ توڑ کر پوری رات انتظار کرنے کے بجائے اس کی دروازے توڑ کر محمد کی چادر اور چار دیواری کے تقدس پامال کیوں نہیں کیا؟ کیا کہتے ہیں ابو جہل؟ میں اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں. دنیا یہ کہے ابو جہل نے، عمر ابن ہشام نے محمد کی چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پامال کیا ہے. کیا یہ آج ہمارے اندر کیا یہ من حیث القوم اسٹیٹ کی حیثیت سے کیا یہ اخلاقیات پائے جاتے ہیں؟ ہماری سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن خدا را ہم اس بات کے مطالبہ کرتے ہیں چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے. جس طرح کراچی میں ہوا، جو بھی ہو ہمارے کسی سے کوئی لین دین نہیں ہے، لیکن چادر اور چار دیواری کی حرمت جاہلیت کے زمانے میں مشرکین مکہ بھی چادر اور چار دیواری کے حرمت کے قائل تھے. بات میں یہ کر رہا تھا، آج اگر ابو جہل ہماری طرف اگر دیکھ لے، ابو جہل بھی شرما جائے. جھوٹ ہم تھوک کے حساب سے بولتے ہیں، فراڈ ہی فراڈ، لین دین میں فراڈ، معاملات میں فراڈ، اور ہم مست ہیں. جناب ہم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ خوشی منانے والوں میں سے. اسلام معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے. اسلام انسانیت کو انسانیت سکھانے کے لیے آیا ہے. انسانیت کو اس کے ڈومین متعین کرنے کے لیے آیا ہے. سرحدیں متعین کرنے کے لیے آیا ہے. اخلاقی سرحدیں، اقتصادی سرحدیں، معاشی اور معاشرتی سرحدیں. ہم نے کیا سمجھ بیٹھا ہے اسلام کے حوالے سے؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، رمضان کا روزہ رکھ لو، اور اگر ہو سکے سال میں ایک جانور کے گلے کاٹ دو، اگر ہو سکے زندگی میں ایک بار حج کر لو، باقی ہم آزاد ہیں. اللہ کی قسم اسلام کا یہ کنسپٹ نہیں ہے.
اسلام ادخلوا فی السلم کافہ. آج ہم کسی غیر مسلم کے سامنے اسلام کی وہ صورت پیش کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے. ہم وہ کون سی بات ان کے سامنے رکھ لیں گے؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں، فراڈ ہم کرتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، معاشرے کے لوگ ہم سے تنگ ہیں، راستے ہم بلاک کرتے ہیں، سارے گند ہم راستے میں ڈال دیتے ہیں، آتے جمعہ کے لیے ہے راستے کو گلی کو بلاک کر دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. الایمان بضع وسبعون شعبہ اعلاها کلمۃ لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. اسلام کے 70 اور کچھ شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ درجے کا شاخ کلمۃ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ اللہ کی توحید کا اقرار ہے. وعدناها اور سب سے ادنا ترین جو درجہ ہے اماطۃ الاذى عن الطریق، راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے. آج ان موضوعات پہ مسجد و محراب سے کوئی آواز نہیں آتی. مارکیٹ میں جا کے دیکھ لیں، ہم نمازی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، غلط جگہوں پہ پارکنگ کرتے ہیں، ٹریفک کی رولز کے ہم وائلیشن کرتے ہیں. یہ سارے ہمارا اسلام ہے، حرام ہے. ٹریفک کی رولز توڑنا حرام ہے، حرام ہے. کیا یہ آج ہمارے مسجد و محراب کا موضوع سبجیکٹ ہے؟ کیا ہوتا ہے ٹریفک رولز توڑنے سے، سگنل توڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ یا آپ کا نقصان ہوگا یا دوسرے کا نقصان ہوگا. لا تظلمون ولا تظلمون. محمد الرسول اللہ جو اسلام لے کر آیا ہے، اس اسلام میں لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام نام ہے، نہ خود نقصان اٹھانا ہے نہ کسی دوسرے کو نقصان دینا ہے. یہی باتیں تو دور جاہلیت میں ہوا کرتی تھی. اس لیے میں نے آپ کے سامنے جاہلیت اولا اور جاہلیت ثانیہ کے ایک کلپ آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ دیکھ لیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت سے کس حد تک مطمئن اور خوش ہے. خود بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. ہم خود اپنے گریباں پہ جا کے دیکھ لیں. میرے پیغمبر یہ سارے رولز، یہ سارے اصول، یہ سارے جینے کے طریقے لے کے آئے تھے. عقیدے میں لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے تھے. باوجود اس کی میں بات یہ کر رہا تھا، ابو جہل بھی اللہ ہی کو پکارا کرتا تھا. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تھے، جب مصیبت میں کشتی پھنس جاتی تھی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ خالص ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے. کون؟ مکہ کے مشرک. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے سوال کریں آسمانوں اور زمینوں کو کس نے تخلیق کیا ہے، جواب وہ یہ دے گا لا یقولن اللہ. کون جواب دے گا؟ کافر یہ جواب دے گا آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن اس کے باوجود جعفر فرماتے ہیں نعبد الاسنام. ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے، دوسری طرف جناب جعفر کہہ رہا ہے کہ ہم بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے. ذرا اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے. وہ بتوں کی پرستش کس نظریے اور کس اعتقاد کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ قرآن نے اللہ کی قسم وہ کمی بھی نہیں چھوڑی. ما نعبدهم الا
لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان بزرگوں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں، ہم ان بزرگوں کے جو ڈھانچے اس لیے بنا بیٹھے ہیں تاکہ یہ بزرگ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں۔ آج ہم اسلام لانے کے بعد کیا یہ ہمارا آج عقیدہ نہیں ہے؟ کیا ہم بھی یہی نہیں کہتے؟ اللہ ہمارا سنتا نہیں ہے اور اللہ ان کا رد نہیں کرتا۔ یہی تو ابو جہل بھی کہا کرتا تھا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تو نہیں ہے لیکن یہ اللہ کے بارے میں اللہ اور ہمارے درمیان یہ واسطہ اور وسیلہ ہے۔ یہ وہ بت پرستی تھی جس بت پرستی کو مٹانے کے لیے، جس کو دفن کرنے کے لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے کے آئے تھے۔ یہ تھی عقیدہ کی خرابی۔ اب آتے ہیں وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، یہ ہے اکنامک سے تعلق رکھنے والے خرابی، معاش اور معیشت سے تعلق رکھنے والے خرابی۔ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، ہم مردار کھایا کرتے تھے۔ کیا ہم اسلام کے بعد رشوت کھاتے اور کھلاتے نہیں ہیں؟ سود کھاتے اور کھلاتے نہیں ہیں؟ کیا غریب کے حق تلفی نہیں کرتے؟ یہ بھی ایک مردار کی ہی قسم ہے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے کھاتے تھے اور ہم اسلام کے ساتھ کھاتے ہیں۔ دور جاہلیت میں وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، ہم مردار کھاتے تھے، مردار۔ آج ہر معاملات میں اگر دیکھ لے، ہمارے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ مزدوری اگر ٹھیکے پہ دے تو کسی اور انداز میں کام کرے گا، اور اگر اسے مزدور کے طور پہ رکھے کسی اور انداز سے کام کرے گا۔ فراج ہی فراج۔ ملازم اگر صاحب ہے تو کسی انداز کام کا کوئی اور اس کا انداز ہوگا، جب صاحب نہیں ہے تو کام کا کوئی اور انداز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر معاملات میں، ہر چیز میں ہم ملاوٹ کرتے ہیں۔ حرام خوری کا ہم مرتکب ہے۔ ذرا دور جاہلیت اولا اور جاہلیت ثانیہ کے اوپر کمپیئر کر موازنہ کرو۔ یہ باتیں صرف سننے سنانے کی حد تک نہیں، یہ نہ ہو جو مشہور ضرب المثل ہے، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، زمین پر جتنے بھی جنبش آ جائے، جتنے بھی زلزلہ آ جائے، گل محمد کسی صورت میں چینج ہونے کے لیے، تبدیل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا بھی اور ہم نے نافرمانی بھی کی۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے سنا، جو سنا طاقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو باتیں آپ سنتے ہیں یہ باتیں نہ یا آپ پر حجت ہے یا آپ کے لیے حجت ہے، یا آپ کے فیور میں ایویڈنس ہے، یا آپ کے اگینسٹ، آپ کے خلاف بطور ایویڈنس، بطور گواہ رب العالمین پیش کریں گے۔ ہم اس مسجد و محراب سے اتنا میں حجت کر رہے ہیں، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، ہم نے حق بات کو بتانے میں کوئی کسر، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی مزاج کے مطابق ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ باوجود اس کے ہم اس بات کے معترف ہیں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکے۔ اور آج یہ جو موضوعات میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی ہے، اللہ کی قسم یہ مسجد و محراب کی آواز نہیں ہے، یہ اس وقت ہماری معاشرے کی بیماریاں ہیں۔ بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جسمانی
फिजिकल बीमारी जिसको मेडिकल साइंस डील करते हैं, जिस्मानी बीमारी इसको मेडिकल साइंस डील करते हैं, और एक है रूहानी बीमारी। इंसान मुरक्कब है जिस्मो जान से, रूह बदन से। ये रूहानी बीमारियां हैं। झूठ रूहानी बीमारी है, शिर्क रूहानी कैंसर है। ये सारे के सारे वायरस है। आज हम कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क के इस्तेमाल करते हैं, सोशल डिस्टेंस के हम मुकम्मल तौर पे डिस्टेंस के हम तकाज़ों के मुताबिक सोशल डिस्टेंस हम इख्तियार करते हैं। लेकिन क्या कभी इन रूहानी वायरस के खिलाफ भी क्या कभी मास्क पहनने के लिए संजीदगी से कभी हमने सोचा है? यही सवालात आपके सामने रखना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीकी मानों में प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो मिशन है उस मिशन को